کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی، صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا۔ خوارج پر فتح و ظفر کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تمہارا مہر ایک جام خون، میرے داغ دل کا مرہم علی کا خون ہے، تمہیں علی کو مارنا ہوگا۔ اور نہ ہی قرآن و پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں کو مایوس ہونا چاہیے۔ آخرت کی جنت کا راستہ دنیا کی جہنم سے گزرتا ہے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یہاں کے ریگستانوں میں، یہاں کے گلی کوچوں میں آج بھی اسی وراثت کی خوشبو موجود ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے اس دنیا سے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بھی فخر سے سنائی جاتی ہے۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادر کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود، جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا اور اس پر کفار و مشرک بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی ایسا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ عمر بن عبد الود کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کسی میں اس کا سامنا کرنے کی جرت نہ تھی۔ تب وہ حضرت علی ہی تھے کہ جنہوں نے نہ صرف عمر سے مقابلہ کیا بلکہ صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، جن میں سے بدر، خندق، خیبر وہ اہم جنگیں تھیں جس میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت دلائی۔ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شادی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ امام علی ہی تاریخ کے وہ شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا، اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ امام علی میدان جنگ میں جس قدر بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند رہے۔ لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ وصی رسول حضرت علی کو قتل کرنے والے ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے امام علی کا ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن پھر صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خوارجیوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطام نامی عورت سے ہوئی، جس کا باپ ازبغ تمیمی تھا جو ایک خوارج تھا اور جنگ نہروان میں امام علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، لہذا قطام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔
کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جب قطام کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ قطام ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش کی تو قطام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3000 درہم، غلام اور ایک کنیز مجھے دینی ہوں گی۔ ابن ملجم بولا میں راضی ہوں۔ قطام نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجم نے حیرانی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے، وہ بہادر شہسوار اور ماہر سپاہی ہیں۔ قطام بولی میں مال نہیں چاہتی ہوں، لیکن علی کو تمہیں ضرور قتل کرنا ہوگا کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہذا ابن ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ قطام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردان اور شبیب تھا انہیں ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا، اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر سے بجھی تلوار کو لپیٹ کر چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ لہذا احادیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور ماہ رمضان کے آغاز پر امام علی علیہ السلام کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے طبق میں 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام ساری رات بیدار رہے اور رکوع، سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بطخوں اور مرغابیوں نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں امام سے دور کرنا چاہا تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ امام نے اپنا کمربند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام نے اسے بھی جگایا اور فرمایا اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھ اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، اور امام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائیں بلند ہوئیں اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ نے امام علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کے دھارے پھوٹے تو زمین لرزا اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے، آسمان متزلزل ہوا اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے۔ کالی آندھیاں چلی اور ہر سمت تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم ملعون جو بھاگنے کی کوشش میں تھا لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی سرخ آنکھیں گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کے گردن پر آمادہ تھی۔
آپ نے کمزور آواز سے اور مہربانی سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھنونا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ مجھے تم نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا، اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضربت سے قتل کر دو، اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو تلوار کے ایک ضرب سے قتل کر دیا، اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دی۔